کوئی بھی خطہ، کوئی بھی دنیا میں ملک جو ہے نا وہ اس فوج کے بغیر نہیں چلتا. دیکھیں ماضی میں بھی تو کئی سیاستدان رہے، بڑے بڑے نام رہے، جیلوں میں رہے، لیکن مذاکرات کی ٹیبل پہ تو آنا پڑتا ہے نا، کسی نہ کسی جگہ پہ تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اب جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ان کا ہے کہ جی عمران خان کی گارنٹی کون کرے گا، تو میں نے تو عرض کیا تھا کہ پھر آپ کی گارنٹی کون کرے گا. تو گارنٹیاں تو سیاست میں نہیں ہوتی، سیاست ہوتی ہے، انٹرسٹ ہوتے ہیں. کیا خیبر پختونخوا میں مستحکم سچویشن پیدا کرے گا یا مزید تقسیم ہوگی؟ سہیل خان افریدی کو بھی تھوڑی سیاست کرنی پڑے گی. پھر جذبات سے نہیں کام چلتا، سیاست میں جذبات کی گنجائش نہیں ہوتی. خان صاحب کو کس جو پولیٹیشین ہے اس کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ یہ باقیوں کی طرح یہ جو جس طرح سے زرداری صاحب ہے، نواز شریف چلاکو ماس نہیں ہے. اٹس ناٹ پالیٹیشین. کہ ابھی پارٹی جو لیڈرشپ ہے اعلیٰ، فیصلے کون کر رہا ہے خان صاحب کے بعد؟ غور صاحب تو نہیں چلا رہے، وہ تو بیچارے خود چلنے سے قاصر ہے. السلام علیکم ناظرین، سنو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں نیلم ارشد. ویورز، پاکستانی سیاست کی بات کی جائے تو ابھی 26ویں آئینی ترمیم ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں شروع ہو گئیں. اور یہ باتیں صرف باتوں تک محدود نہیں بلکہ ایسی سپیڈ دیکھی گئی ہے حکومت کی طرف سے کہ لگ رہا ہے کہ اسی مہینے کے اندر اندر اس 27ویں ترمیم کو بھی کسی نہ کسی کنارے لگایا جائے گا. وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتے ہوتے مؤخر ہو گیا کیونکہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے 27ویں آئینی ترمیم میں کچھ شقوں پر خدشات کا اظہار کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان چیزوں پر جو ان کی سفارشات ہیں ان پر غور کرے. بہرحال ابھی 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پاکستانی سیاست میں کافی گرما گرمی دیکھی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو ان میں سے سابق قائدین پر مشتمل ایک اعلیٰ گروپ جو ہے وہ متحرک نظر آ رہا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر آنا چاہ رہا ہے. ایسے موقع پر جب سیاسی گرما گرمی عروج پر ہے اور ایسے میں جو سابق وزراء کا ایک گروپ ہے جسے پاکستان تحریک انصاف سابق ممبرز جو ہے وہ کنسیڈر کرتی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ ماہر قانون فیصل چودھری صاحب موجود ہیں. فیصل، تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. کیا کہیں گے ابھی جو سیاسی گرما گرمی چل رہی ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم، اسحاق ڈار صاحب کا اپنا بیان ہے کہ وہ بھی تو ہضم ہی نہیں ہوئی تو ہم 27ویں کی طرف چل رہے ہیں. ماضی میں دیکھا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر بھی بڑی ہی جلد بازی کی گئی اور اب 27ویں میں بھی اتنی سپیڈیں کیوں ہیں؟ دیکھیے، ظاہر تو یہی ہوتا ہے اور حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ حکومت کیونکہ پاپولر نہیں ہے، عوامی سپورٹ ان کو حاصل نہیں ہے، سیاسی قبولیت ان کو حاصل نہیں ہے، تو وہ ایک ایسا ہائبرڈ نظام کو مضبوط کر کے تو اپنے اقتدار کو دوام بخشنا چاہتے ہیں جس سے ان کے اقتدار کا جو سنگھاسن ہے وہ نہ ڈولے اور وہ اب تخت و تاج جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھے رہے. تو 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، اس میں عدلیہ کے جو ادارے کو نشانہ بنایا گیا، تو ہم اس وقت بھی اس بات کے خلاف تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم لانے سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، اور وہی ہوا. اور نظر بھی آ رہا ہے کہ اور ابھی 27ویں میں جو آئینی عدالت آپ بنانا جا رہے ہیں، اب آئینی عدالت ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جو کہ سپرا پارلیمنٹ ہوگا، اور وہ پارلیمنٹ آگے ہی سبسروینٹ ہے انتظامیہ کے. تو آپ ججز کو، ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے ججز کو اور عدلیہ کے ادارے کو، ظاہر ہے ججز ہی عدلیہ ہوتے ہیں، اس کو ارریلیونٹ کر رہے ہیں. عوام کے مفادات جو ہیں یا عوام کے حقوق جو ہیں وہ اس ہائبرڈ رجیم میں وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں. کیا لگ رہا ہے کس وجہ سے پیپلز پارٹی سٹیپ بیک کر رہی ہے، یا کچھ نئی چیزیں یا مطالبات ہیں جو کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے منوانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کا ایک تو 18ویں ترمیم پہ اگر وہ اس میں امینڈمنٹ کرتے ہیں یا اس میں کوئی چیز تبدیل ہوتی ہے یا واپس ہوتی ہے یا اس میں کوئی چینج ہوتی ہے تو وہ تو اس کا نقصان ہوگا ان سیاسی طور پہ. پیپلز پارٹی پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان کا تو خیر کیونکہ سیاسی مزاج اور ہے، وہ ان پاپولر ہو گئی ہے بہت زیادہ. اور اب بلاول بھٹو جو ہیں وہ کیونکہ نوجوان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریوائیو کرنا ہے تو ہمیں ریزسٹنس شو کرنی پڑے گی. اس لیے جو آرٹیکل 243 ہے جس میں فوج کے جو سربراہ ہیں ان کو فیلڈ مارشل صاحب کو کوئی
دینا چاہ رہے ہیں وہ اس پہ تو وہ ایگری کر گئے ہیں. باقیوں پہ جو میری اطلاع ہے کہ وہ NFC کی بات NFC کی بات ہے یا 18ویں ترمیم میں یہ جو مین تو وہی ہے, اور جوڈیشری سے متعلق جو ہیں شاید اس پہ وہ ایگری نہیں کریں گے, یہ ان میں سے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے. لیکن زرداری صاحب پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اسی وجہ سے کشمیر اور GB کی حکومتیں ان کو نہیں دی جا رہی کہ اگر 27ویں ترمیم میں وہ تعاون کریں گے. اور 27ویں ترمیم ہونے کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ اس جو موجودہ سیاسی پارٹ ہے یا سیاسی حصہ ہے اس ہائبرڈ رجیم کا, اس کو دوام رہے گا یا نہیں رہے گا, یا کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں یہ اکثر کام نکلنے کے بعد تو پھر آگے ڈنڈا سوٹا ہی ہوتا ہے. لیکن سر پیپلز پارٹی کے پاس کوئی آپشن بھی تو نہیں ہے. اگر نہیں, بڑی آپشنز ہیں. دیکھیے ایک سیاسی جماعت کے پاس ہمیشہ بڑی آپشنز ہوتی ہیں. اسی وجہ سے کل آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, اسحاق ڈار, انہوں نے فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے. تو پیپلز پارٹی کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی اپنی پولیٹیکل, بیکاز وہ ایک ایکسپیرینسڈ پولیٹیکل پلیئر ہیں, ایکسپیرینسڈ پارٹی ہے, لہٰذا وہ اس چیز کو اس طرح سے اپنے مفادات کو سیکیور کیے بغیر وہ نہیں جائے گی. آپشنز تو سیاسی جماعتوں کے بعد بہت ہوتی. مجھے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں مینیج ہو جائیں گی اور ایک دو ان کے جو تحفظات ہوں گے اس پہ حکومت جو ہے وہ ایگری ہو جائے گی اور اس چیز کو لے آئیں گے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ترمیم یہ تو پھر ان کی کامیابی ہوگی نا, کامیابی ہوگی, اور بات وہی ہے کہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے, ان کو ماننا پڑے گا, لیکن ایک آدھ چیزیں اپنی منوا لیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی آپ نے بات کی, اس ترمیم کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کا کیا سٹانس ہے؟ مختلف حلقوں سے آپ کی بھی ملاقاتیں چل رہی ہیں. تحریک انصاف تو اس کی مخالفت کرے گی کیونکہ وہ ان کا سٹانس ہے, اینٹی گورنمنٹ انہوں نے سٹانس رکھا ہوا ہے اور کافی ٹمپریچر ہائی رکھا ہوا ہے. اس وجہ سے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک تو براہ راست وہ گفت و شنید میں شامل نہیں ہو سکتے حکومت کے ساتھ. بالکل, کیونکہ انہوں نے اتنی زیادہ مخالفت کر دی ہے کہ اب وہاں پہ جانے کا کوئی آپشن نہیں ہے. 26ویں ترمیم میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا. 26ویں ترمیم میں تو مولانا صاحب کے ذریعے انڈلج ہو گئے تھے نا. اب تو شاید ایسا بھی نہیں ہوگا کیونکہ مولانا صاحب بھی شاید KP کے معروضی حالات کی وجہ سے اس میں جمپ ان نہیں کرنا چاہ رہے. وہ بڑے پریگمیٹک پولیٹیشین ہیں, کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال تو وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے. تو PTI تو اس کی مخالفت کرتی ہے اور کرتی رہے گی کیونکہ PTI تو 26ویں ترمیم کے بھی خلاف تھی, اور PTI ان ساری جو امینڈمنٹس ہیں ان کا براہ راست نشانہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اگر پولیٹیکل آپ حوالے سے بھی بات کریں تو لیکن پولیٹیکل پرنسپلز ہوتے ہیں نا جی, سیاسی اصول بھی تو ہوتے ہیں نا جس میں سیاست چلتی ہے. سیاست کوئی قانون کی باؤنڈ تو نہیں ہوتی, قانون سیاست کو فالو کرتا ہے, سیاست قانون کو ہمیشہ فالو کرے, یہ ہوتا نہیں. کچھ ایجز سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ہم قانون تبدیل کر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر چڑھا دیتے ہیں اس کو. 26ویں 27ویں ترمیم کے اوپر آپ نے ووٹ لیے ہوتے, آپ نے منشور کا حصہ بنایا ہوتا, پھر تو آپ کہہ سکتے تھے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے ووٹ لیے ہیں, لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. آپ کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے, آپ نے 26ویں ترمیم کو اپنے منشور میں بھی نہیں رکھا, تو آپ آئین کا حلیہ کیوں بگاڑنے پہ تلے ہوئے. آگے چلتے ہیں, فواد چودھری صاحب اور شاہ محمود صاحب کی جو ملاقات ہے اس کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے. خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ اب جو سابق اعلیٰ قائدین جو کبھی منسٹرز ہوا کرتے تھے, فواد چودھری صاحب ہیں, عمران اسماعیل صاحب ہیں, عامر کیانی صاحب ہیں, ان پر مشتمل ایک جو گروپ ہے وہ ملاقاتیں کرنا چاہ رہا ہے, مذاکرات کی ٹیبل پر لانا چاہ رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو, اپوزیشن کو قائل کرنا چاہ رہا ہے. ایک ملاقات ہو چکی ہے جو کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بعد جو اعلیٰ قائدین ہیں نون لیگ کے, ان کے ساتھ طے پائی. گو کہ اس ملاقات کا بڑا مثبت رد عمل ملا. کن شخصیات سے یہ ملاقات تھی اور کیا تاثر دیا گیا اس ملاقات میں؟ دیکھیے فواد صاحب, عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب اس کو کر رہے ہیں, عامر کیانی صاحب تو اس میں شامل اس طرح سے نہیں ہیں, وہ ملاقاتوں میں بھی نہیں ہوتے. یہ بنیادی طور پہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ PTI کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں حکومت کے ساتھ انڈلجمنٹ نہیں ہو سکتے, وہ انڈلج نہیں ہو سکتے, کسی طرح کی گفتگو بھی نہیں ممکن ہو سکتی کیونکہ پھر ان کا سوشل میڈیا بہت زیادہ ان کو لتاڑتا ہے. حالانکہ PTI میں سارے تقریباً آف دا ریکارڈ تو ہم سے یہی آف اینڈ بات کرتے ہیں کہ جی بڑا ضروری ہے اندر کچھ کرو,
اب یہ جو قائدین ہیں یہ ملاقاتوں میں شروع ہوئے ہیں اور ان کی جو مطمع نظر اور ٹارگٹ تو عمران خان سے پھر آئی ہے. تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب یا محمود خان اچکزئی صاحب جن کا ماضی میں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا تعلق رہا, آپ کو پتہ ہے وہ شال اوڑھ کے وہ بالکل ایک وہ بھی تھا محمود خان اچکزئی صاحب کا, لیکن یہ سیاست میں آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں. نہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہی جو چہرے جو کہ خان صاحب کے بڑے نزدیک ہوا کرتے تھے, بہت دیر سے ان کو خیال آیا کہ یہ مذاکرات کروانے چاہیے؟ اب 2.5 سال ہونے کو وہ تو وہ تو میرے خیال میں شروع میں چلے گئے تھے, لیکن ابھی جو سیریسنس ہے وہ زیادہ نظر ہے. ایک تاثر یہ بھی آ رہا ہے کہ کوئی نئی جو جماعت ہے وہ بھی بننے والی ہے. جماعت ابھی نئی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے ہی کوئی کنگ پارٹی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. دیکھیں یہ بات اگر کوئی سوچ رہا ہے نا تو اس سے زیادہ تو بیوقوفانہ بات ہی کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے بغیر تحریک انصاف کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. بالکل. اور عمران خان اور کارکنان ہیں, یہ بیچ والے ہوں نہ ہوں یہ کوئی میٹر نہیں کرتا, نئے ہوں پرانے ہوں, ان سے نئے ہوں ان سے پرانے ہوں, they don't matter. وہ عمران خان صاحب جس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے وہی قائد عوام بن جائے گا. تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاپولیرٹی عمران خان کی شخصیت کی, ان کے سٹانس کی. باقی یہ جو لگائے ہوئے ہیں یان جانیاں آپ ان کی دیکھ لیں, nothing more than that. اس کا اور کوئی نہ ان کا کوئی اثر ہے نہ ان کی کوئی آپ سمجھیں کہ افیکٹ ہے. وہ 10 ووٹیں بھی اگر کوئی توڑ لے تو بہت بڑا لیڈر آپ اس کو کنسیڈر. عمران خان کی ووٹیں نے روٹ. ملاقاتیں ہو رہی ہیں ابھی, سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے جو ملاقات ہے وہ بھی طے ہے. خان صاحب کی جو بہنیں ہیں علیمہ ہیں ان سے بھی جو ملاقات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن کیا ان ملاقاتوں سے پہلے خان صاحب کا کوئی مینڈیٹ ملا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی مینڈیٹ ملا ہے؟ کس حیثیت سے یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی جو سیاسی کارکن ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی حیثیت تو یہ ہوتی ہے نا کہ سیاسی کارکن ہے. اور اگر میں نے عرض کیا کہ آپ مخالفین کے ساتھ بیٹھ کے عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کریں تو جو ابھی بھی تو پی ٹی آئی پہ مشکل وقت ہی ہے نا, اچھا وقت تو نہیں ہے. اچھا وقت تو آیا ہوا ہے باہر والے یوٹیوبرز پہ یا جو یہاں پہ جو لیڈرشپ ہے ان کا اچھا وقت ہے کہ مطلب ان کو سخت بات کروں گے کہ کالا کتا نہیں جانتا تھا, آپ ساری دنیا جانتی ہے. تو گزارش ہے کہ ان کی اپنی حیثیت تو ہے کوئی نہیں, وہ ان کا اچھا وقت ہے. علیمہ بی بی سے پتہ نہیں ملاقات ہے, علیمہ بی بی میٹر بھی نہیں کریں گی, عمران خان صاحب خود میٹر کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ عمران خان صاحب بہت لگ رہا ہے کہ وہ ملیں گے آپ سے. نہیں ملے ہیں ان سے 100 دفعہ ملے, لیکن علیمہ بی بی کا مطلب کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ خان صاحب نے صاف انکار کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی ان سے ملاقات کا جی 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 راضی نہیں ہوں, نہیں کرنا چاہتا. بالکل ٹھیک. تو کیا خیال ہے یہ جنہوں نے بتایا ہے یہ وہی ہے نا جو کہ شاہ محمود قریشی کی میٹنگ پہ سے بھی ڈرتے ہیں. اعجاز چودھری صاحب یہ کیوں نہیں جاتے ان کے ساتھ ملنے کے لیے؟ اچھا ان کی جو 3 ان سے نہ ملے, شاہ محمود سے تو ملیں گے, اعجاز چودھری سے تو ملے نا. شاہ محمود صاحب سے ملاقات کس ماحول میں ہوئی؟ بہت اچھے ماحول میں ہوئی تھی. سب کے ساتھ غم و غصہ انہوں نے کچھ دکھایا نہیں, ان کے ساتھ تو نہیں ہوتا. وہ تو نئی قیادت پہ عمران خان صاحب کے سامنے انہوں نے گلا کیا خان صاحب سے کہ یہ لوگ ہمارے پاس آتے ہی نہیں ہیں, ملتے ہی نہیں ہیں. پھر گور صاحب گئے تھے. یہ لوگ تو ان سے بھی شاکی ہیں. اب دیکھیں نا ان 2.5 سال ہو گئے ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ محمود رشید صاحب کا, اعجاز چودھری صاحب کا, بیگم یاسمین راشد کا, عمر سیما کا, شاہ صاحب کا کیا قصور ہے؟ صرف یہ قصور ہے نا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ آج بیان دے دیں سارے باہر آ جائیں گے. اچھا فیصل صاحب, آپ کو نہیں لگتا ماشاءاللہ سے عمران خان صاحب کے پاس آئینی ماہرین کی, قانونی ماہرین کی اتنی بڑی ٹیم تھی, آپ بھی اس ٹیم کا حصہ تھے بھی ہیں بھی, تو کوئی قانونی نکات پہ کوئی اس طرح سے آپ لوگوں نے ان کو کوئی ایسا فیس سیونگ کے لیے کوئی محاذ کیوں نہیں بنا کے دیا؟ قانونی طور پر ایسی کیا چیزیں ہیں, کیا کمزوریاں, کیا کوتاہیاں رہ گئیں کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں وہ جیل کے اندر ہیں؟ کس کی کمی ہے, کس کی کمزوری ہے؟ سیاست کی بنیاد میں دیکھیں یہ کوئی قانونی کیسز تھوڑی ہیں, میرٹ پہ کیسز بھی نہیں ہے, نہ بشرا بی بی کے خلاف نہ ان کے خلاف. وہ تو سیاسی ہے نا, انٹینگلمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہوگی تو آج کام ٹھیک ہو جائے گا. صلح کیوں نہیں ہو رہی ہے ابھی تک 2.5 سال ہو گئے؟ صلح اس وجہ سے دیکھیں کور کانفلکٹ یہ ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں, جو ہائپر نظام کا بہت بڑا بینیفیشری ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس نظام کو چلنے دیں, اچھا آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, اگلے الیکشن میں دیکھیں گے. عمران خان صاحب یہ بات نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن میری پارٹی جیتی ہے, میری پارٹی ٹارگٹ ہوئی ہے, ہم اس کے باوجود ہم نے تاریخ ساز کا بھی, آپ ہمارا الیکشن لوٹائیں. ہم
اور آپ اپنے دائرے میں رہیں, اور جو سول لیڈرشپ ہے, جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے, اس کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے, اور اسٹیبلشمنٹ وہ فیصلے مانے نہ کہ فیصلے کرے, کیونکہ آپ کا یہ آئین کے تحت یا قانون کے تحت یا پولیٹیکل اخلاقیات کے تحت یہ آپ کا پروگیٹو نہیں ہے. عملی صورتحال جو بھی ہے, عملی صورتحال کو بھی آپ کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہنا ہے. یہ ہے کور کانفلکٹ. ٹھیک ہے, اگر عمران خان صاحب آج کہیں کہ ٹھیک ہے میں اس الیکشن کو مانتا ہوں, یا الیکشن نہیں بھی مانتے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں, اگلے الیکشن کا انتظار کریں, اور مین ویل اپنی اسپیس بنائیں, تو وہ آج معاملات ٹھیک ہو گئے. دیکھیں ماضی میں بھی تو کئی سیاستدان رہے, بڑے بڑے نام رہے, جیلوں میں رہے, لیکن مذاکرات کی ٹیبل پہ تو آنا پڑتا ہے نا, کسی نہ کسی جگہ پہ تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اب جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ان کا ہے کہ جی عمران خان کی گارنٹی کون کرے گا, تو میں نے تو عرض کیا تھا کہ پھر آپ کی گارنٹی کون کرے گا, آپ بھی تو بڑے طاقتور ہیں. چلے عمران خان کو تو اگر نہیں مانے تو دوبارہ جیل بھیج دو گے, آپ کا تو کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا. تو گارنٹیاں تو سیاست میں نہیں ہوتی, سیاست ہوتی ہے, انٹرسٹ ہوتے ہیں. آپ عمران خان صاحب کا اسٹیک اور انٹرسٹ رکھیں گے, وہ یہ اس کے ساتھ لگے. ایسے بڑے بڑے اچھے نام, بڑے بڑے اچھے فیسز شروع سے ہی خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں, ابھی دیکھ لیں, ابھی لیکن ان کو کون بتائے گا, کون سمجھائے گا. وہ تو کہتے ہیں کہ فرد واحد کا فیصلہ ہم نہیں ہے نہیں عمران کرتے. خان صاحب سے بات کرنے کی, وہ تو میرے سامنے کی بات ہے. آئی ایم مور کمفرٹیبل ڈوئنگ لاجک ود خان صاحب دین دیم. ان کی تو ضرورت نہیں, یہ باہر ہی آ کے باتیں کرتے ہیں, اندر تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی. اچھا, اندر کی بات ہو رہی ہے تو خان صاحب کی طرف سے جو ٹویٹ ہے نا, بڑے سخت قسم کے کیے جاتے ہیں, اور بڑا سخت رد عمل بھی سامنے آتا ہے. کون ٹویٹ کروا رہا ہے, کہاں سے یہ ٹویٹس ہو رہے ہیں, اور اتنے سخت ریئیکشنز کیوں آتے ہیں؟ کچھ مفادات ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بات نہ کریں, اس وقت مناسب نہیں ہے, یا باہر کی صورتحال کو دیکھ کے. لیکن خان صاحب تو کہتے ہیں کہ جو میں اندر ہوں آپ باہر کریں. اب اندر والے تو کر لیتے ہیں, باہر والوں کو اندر جانے سے ڈر لگتا ہے, تو اس لیے وہ شاید ہوتا ہوگا. لیکن میں اس بات کا میں نہیں مانتا کہ جی یہ اس طرح سے ہوا ہے. یہ اصل تو جو سے اصل مسئلوں سے تو جو اب عمران خان صاحب کا دیکھیں نا, سہیل افریدی صاحب 5 دفعہ گئے ہیں اور ان کی ملاقات نہیں. اب سہیل افریدی صاحب کو کوئی پولیٹیکل مشورہ دینے والا ہو تو وہ ان کو کہے کہ آپ تھوڑی گورننس پہ توجہ دیں نا, اور آپ جائیں تب جائیں جب آپ کی ملاقات وہاں پہ ہوگی, اس مہینے نہیں ہوگی. سمجھیں اس بات کو. کیا کہیں گے ان کی اپوائنٹمنٹ پہ, یہ کیا خیبر پختونخوا میں مستحکم سچویشن پیدا کرے گا یا مزید تقسیم ہوگی؟ سہیل خان افریدی کو بھی تھوڑی سیاست کرنی پڑے گی, چاہیے بھی. ہاں, صرف جذبات سے نہیں کام چلتا, سیاست میں جذبات کی گنجائش نہیں ہوتی. ابھی جذباتی انداز میں کام کر رہا ہے. اب وہ کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہے نا, جاوید ہاشمی اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, شیخ رشید اسٹوڈنٹ لیڈر ہے, خواجہ سعد رفیق اسٹوڈنٹ لیڈر ہے, پیپلز پارٹی کے بے شمار ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ ان کی گفتگو ہمیشہ جذباتی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ ایک فرما ہوتا ہے, وہ جوش جذبات اور یہ وہ, اور پی ٹی آئی کو وہ ینگسٹر ہے 38 ایئرس کا تو ہے سہیل, تو سہیل خان تو جذباتی ہوگا نا. خان صاحب کو کس جو پولیٹیشین ہے اس کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ خان صاحب تو بہت بڑا لیڈر ہو گیا, وہ تو بہت بڑے لیڈر ہیں, وہ تو ریفارمسٹ ہیں بنیادی طور پہ. اٹس ناٹ پالیٹیشین بائی نیچر. وہ بالکل یہ باقیوں کی طرح یہ جو جس طرح سے زرداری صاحب ہیں, نواز شریف چلاکو ماسی نہیں ہے. ان کے دل اور زبان کے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے, جو سیدھا وہ سازش بھی نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. تو آپ کو لگتا ہے جو سازش نہ کرنے والا بندہ ہے وہ کامیاب ہوگا سیاست میں؟ ہماری سیاست میں تو نہیں کامیاب ہوتا. سیاست نہیں تو سمجھداری تو کر سکتے, سازش نہیں سمجھداری تو کرنی پڑے گی نا. لیکن وہ خان صاحب کو بھی دیکھیں, خان صاحب کا جو کہنے کا مطلب یہ ہے وہ ان کا اسٹیبلشمنٹ میں مسٹرسٹ بہت زیادہ. یہ کہتے ہیں انہوں نے, ایک ٹائم تھا ویسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایسے تعلقات تھے کہ سب کے رہے, سب کے خراب ہوا ہے, سب کے ٹھیک ہو جاتا ہے. اب وہی تو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ خرابی بھی آتی ہے تو اس کو ٹھیک بھی کیا جاتا ہے. تو ٹھیک کب ہوں گے, کب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ٹیم بہتر لگائیں گے. دیکھیں نا خان صاحب بہتر لگائے گا تو خان صاحب نے لگانی ہے. تو خان صاحب کو کون سمجھائے؟ وہ ہو جائے گا. دیکھیں اب آپ دعا کریں فواز صاحب کی جو کوششیں ہیں کامیاب ہو جائیں. کوئی دوسری طرف سے بھی اچھی انکریجمنٹ ہے, بیکنگ نہیں ہے, انکریجمنٹ ہے. اگلی ملاقات کب متوقع ہے؟ اگلے ہفتے ہوگی پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور مولانا صاحب کے ساتھ تو اگلے 2-3 دنوں میں ہے ملاقات, کل یا پرسوں. علیمہ خان, عظمیٰ خان کے ساتھ ملاقات کا کیا سٹیٹس ہے؟ ان کا مجھے نہیں پتا, اور فرینکلی اسپیکنگ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ ملاقات کا کوئی فائدہ بھی ہوگا. اوکے, ابھی
پارٹی جو لیڈرشپ ہے اعلیٰ، فیصلے کون کر رہا ہے خان صاحب کے بعد؟ اختیار بظاہر تو دیا گیا ہے گوہر صاحب کو، لیکن چلا کون رہا ہے؟ گور صاحب تو نہیں چلا رہے، وہ تو بیچارے خود چلنے سے قاصر ہے، ان کو چلنے بھی نہیں دے رہے. تو شریف آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، نفیس آدمی. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے شریف آدمی کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں؟ نہیں، ہماری سیاست میں تو ذرا تھوڑا ڈانگ چھوٹے والا چلتا ہے نا. تھوڑا بندہ جو ہے وہ اگر اس کی اپنی وہ ویلر نہ ہو یا اپنی پرسنالٹی نہ ہو تو مشکل ہو جاتا ہے نا. لوگ ہمارے لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو آپ کو زندہ رہنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ کوئی مطلب وہ ہم کہتے ہیں کہ سینے چڑھا کے رکھنی پڑتی ہیں. تو وہ یہ مسئلہ ہے نا. گور از اے جینٹل مین. پاکستانی سیاست میں بڑے بڑے فیسز ہیں، کسی کو کیٹیگرائز کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اپارٹ فرام دا نمبر 1 عمران خان، نمبر 2 عمران خان، نمبر 3 عمران خان، نمبر 4 عمران خان، نمبر 5 عمران خان. واو. اوکے، عمران خان صاحب کی کیا غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ آج جیل کے پیچھے ہیں؟ کیا میجر غلطی آپ کو لگتی ہے بحیثیت قانونی آئی ماہر؟ تھنک کہ ملٹری پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے. ملٹری پالیٹکس میں انٹرفیئرنس جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ تو ہر دور میں ہوئی. ہاں، لیکن وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی حکمران نے فوج کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. کوئی بھی خطہ، کوئی بھی دنیا میں ملک جو ہے نا وہ اس فوج کے بغیر نہیں چلتا. اور بادشاہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو تاریخ میں بھی اور موجودہ دور میں جو فوج کو ساتھ لے کے چلے. فوج کو ساتھ لے کے چلنا ہی ایک بڑا امتحان ہوتا ہے. تو خان صاحب کو یہ کون سمجھائے گا؟ خان صاحب آئیڈیلسٹ ہے نا، تو بس وہ سمجھتے ہیں کہ، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ سمجھ آتے آتے کافی دیر ہو گئی ہے، 2 سال سے زیادہ ہو گیا، تو اب تو سمجھ جانا چاہیے. دیر سے بھی آ جائے تو بہت بڑی بات ہے. ابھی یہ کاوشیں رنگ لائیں گی؟ دیکھیے آپٹمسٹ ہونا چاہیے، پیسمسٹ تو نہیں ہونا چاہیے. اور خان صاحب بات مانتے ہیں، بشرا بی بی بھی بات مانتی ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان سے بات کرنے والا کون ہے اور کس طرح سے سمجھانے والا. وہ بس کوئی سی بی ایم اس کا دیکھیں نا جی. گورنمنٹ پہلے تو یہ جو کوٹ لکھپت میں ہمارے دوست ہیں جو لیڈرز ہیں اور جو ہزاروں کے قریب کارکنان ہیں، ان پہ کوئی لینینسی دکھائے نا، تاکہ ایک پھر سی بی ایم بنتا ہے نا. تگڑا بندہ جو ہے دکھانا تو اس نے ہوتا ہے نا، ماڑے کا کیا ہوتا ہے. خان صاحب تو اندر رہ کے اتنے تگڑے ہیں اور یہ وہ ان کی باتوں سے، یہ ٹویٹوں سے ڈر جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. اور خان صاحب اگر سخت بیان بھی نہ دیں تو اور کیا کریں پھر؟ وے آؤٹ کیا لگ رہا ہے خان صاحب کو بھی کیا کرنا ہوگا؟ مذاکرات آپ لوگ بڑھا کے آگے لے کے جا رہے ہیں، آگے کی سمت میں چل رہے ہیں، اگر پازیٹیو جواب آتا ہے حکومت کی خان طرف صاحب سے، مانیں گے؟ بیکاز آپ کے پاس مینڈیٹ تو نہیں ہے کوئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. مینڈیٹ کیا، مینڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک بات ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو آن نہیں کر رہی. تحریک انصاف کا میں نے عرض کیا کہ تحریک انصاف تو جیل میں بند ہے. دیٹ از تحریک انصاف. باقی تحریک انصاف نہ 3 میں نہ 13 میں، وہ اگر انہوں نے اندر سے مان لیا تو یہ ٹھیک ہے، نہ مانے تو یہ سارے ایک سائڈ پہ ہو جائے تو کچھ بھی نہیں. یہاں ملاقاتیں، وہاں ملاقاتیں، پیپلز پارٹی سے ملاقاتیں، نون لیگ سے ملاقاتیں. آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے ان ملاقاتوں سے پہلے جو فرد واحد جس کا چلتا ہے اس سے ملاقات کر لی جاتی، ان کا سٹانس لے لیا جاتا؟ نہیں، پہلے جہاں پہ پرابلم ہے اس کو ٹھیک کرنا، اس سے ٹھیک کریں، ان سے تو بات ہو جائے گی. جہاں پہ اتنے آپ ہوپ فل ہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ کمال خان صاحب باہر نہیں نکلنا چاہیں گے، بشرا بی بی کی رہائی نہیں چاہیں گے. ٹھیک ہے، یہ تو وہ لوگ نہیں نا چاہتے جو باہر بیٹھے ہوئے یا جن کے ڈالر لگے ہوئے. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے نام پہ جو پروگرام کر رہے ہیں، مونیٹائز اکاؤنٹس ہیں، یہ وہ ان کا نہیں نا دل. کو ہمارے لوکل بھی لوگ ہیں، ان کے بھی یوٹیوب اس پہ چلتے ہیں، آ گیا اچھا گیا وہ جی نہیں جھک رہا. وہ ٹھیک ہے یار، خان دلیر آدمی ہے، نہیں جھکتا. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے ان کو اتنی پاپولیرٹی کے ساتھ اندر رہنا یہ کون سی سیاسی عقل مندی ہے. آپ باہر آئیں، سیاست کریں. خان صاحب کا سیاسی میدان میں مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے تو ان کو جنوری 2025 میں کہا تھا، ان کو علی امین نے ایک مینج کی تھی اور گور لے کے آئے تھے، تو کہنے لگے کیا کرنا چاہیے. میں کہا جی شام کو چلیں، اس جیل سے نکلیں گے تو سیاست کریں گے نا. دیکھیں ہم تو ہیں عملی لوگ، ہم تو پریکٹیکل پالیٹکس سمجھتے ہیں. باقی یہ آئیڈیالزم ہوتا ہے، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے بھی، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے. صحیح. سدا بار انقلابی بھی مطیع اللہ جان اسطور جیسے ضروری ہے اس ملک میں. آسما جہانگیر کی آواز کی کمی محسوس ہوتی ہے، باروں میں بھی چاہیے ہوتا ہے. لیکن پھر حل، جیسے آپ نے کہا، حل تو پھر ٹیبل پہ ہی نکلنا ہے.
چاہے جلدی نکال لیں چاہے دیر سے نکال لیں, بیٹھنا تو وہاں پہ پڑے. بالکل بیٹھ کی بات ہے. تو چلیں بہت بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب آپ کا. تو جناب آج ہمارے ساتھ فیصل چودھری صاحب موجود تھے. دیر آوت درست آوت, کافی دیر کر دی مذاکرات کی ٹیبل پر آتے آتے, لیکن ابھی کافی آپٹمسٹک نظر آ رہے ہیں کہ جو سابق اعلیٰ قائدین کا گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہ ان مذاکرات کو کسی نہ کسی نہج پر بٹھا کر ہی چھوڑے گا. دوسری طرف 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو باز گشت تھی اس میں مزید تیزی جو ہے وہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر اندر یہ چیزیں کس سمت جاتی ہیں. مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پوڈ کاسٹ میں. ٹل دین اللہ حافظ.